خواتین و حضرات، پروگرام ہماری سوچ کے ساتھ میں سعد اقبال اور میرے ساتھ زبیر اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، اس دفعہ کا جو پروگرام ہے ہم ایک بہت ہی حساس ایک ایشو پہ ڈسکس کریں گے، جس کی وجہ سے پچھلے ایک سال سے ترک علاقے میں بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں، جن کی جو حکومت کی نااہلی کہہ لیں یا کچھ ایسے مسئلے ہیں جو درپیش ہیں ترک علاقے میں، اور اس پہ حکومت نے ابھی تک کیا پیش رفت کی ہے یا ان پہ کیا عمل درآمد کی ہے، اس پہ ہم اپنی سوچ کا اظہار کریں گے، ہم پرابلمس کو پن پوائنٹ کریں گے اور اب تک جتنا جو بھی اس میں کام ہوا ہے ہم اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو تھر کے علاقے کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا بہت ضروری ہے کہ یہ 33,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک ایریا ہے جو کہ پاکستان کا پسماندہ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، پاکستان کا پسماندہ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور 1998 میں اس کی آبادی تقریباً 9,55,000 افراد پر مشتمل تھی، اور فی گھرانہ یہاں پر 8 سے 10 افراد ایک گھر مشتمل ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت اس علاقے کی آبادی تقریباً 16 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور ان کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ مویشی ہیں، جو کہ مویشیوں کو یہ لوگ پالتے ہیں اور اس کو فروخت کر کے پھر انکم لیتے ہیں، اور پچھلے تقریباً 70 سال سے وہاں پر وقفے سے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا مسئلہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کا جو سورس آف انکم ہے مویشی، ان کو بھی پانی مہیا نہیں ہوتا اور مویشیوں کی بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے انکم کے اوپر بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور پلس مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی مؤثر اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے یا لوکل اداروں کی طرف سے نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ یہ مسئلہ پیش نہ ہو۔ تو پچھلے سال بھی وہاں پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ قحط سالی ہوئی ہے۔ ناظرین، جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھر کے علاقے میں عوام کو ہے وہ بارش کی وجہ سے پانی کی قلت ہے۔ اس پانی کی قلت کی وجہ سے صاف پانی میسر نہیں، اور صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے کافی بیماریاں لاحق ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ایک مین وجہ ہو سکتی ہے وہاں پہ بچوں کی اور بڑوں کی، بزرگوں کی اموات کی۔ اور ایک اندازے کے مطابق پچھلے ایک سال میں پانی کی قلت کی وجہ سے تقریباً 600 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جن علاقوں میں پانی پینے کے لیے زمین کے اندر موجود ہے وہ پانی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیا جا سکے، وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں پر پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور عورتوں میں خون کی کمی کی بیماری ہو چکی ہے، اور وہاں پر جو پانی پینے کے لیے لوگوں کو میسر ہے اس کے اندر فلورائڈ کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر اسکیلیٹل فلورسس نام کی ایک بیماری لوگوں کے اندر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ایج سے بہت زیادہ بوڑھے دکھنے لگ جاتے ہیں، اور 20 سال کی ایج میں وہ تقریباً 40 سال کی ایج کے لگتے ہیں، ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری وہاں پر موجود ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ وہاں پر نقل مکانی کرنے پر بھی مجبور ہیں، اور ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر پانی کے لیے پینے کے لیے کچھ مقدار موجود ہے، اور وہ پانی بھی جو موجود ہے وہ بھی صاف مقدار میں موجود نہیں ہے۔ ناظرین، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے مسئلے درپیش ہیں تھر کے عوام کو؟ کیا یہ حکومت کی نااہلی ہے یا کچھ ایسے اور مسئلے ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو یہ مسئلے درپیش ہیں؟ ہم نے کچھ اس پہ اپنی سروے کیا، اور ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو نااہلی ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے، کیونکہ حکومت نے ایسے اقدام نہیں اٹھائے زبیر صاحب کہ جن کی وجہ سے تھر کے علاقوں کو کوئی ریلیف مل سکے۔ یہ بالکل سرکاری جو ہمارے حکمرانوں نے وہاں پر دورے تو بہت کیے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کا کوئی حل وہاں پر نکالنے کے لیے اب تک ان کے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے، جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پر 150 بے نظیر دسترخوان لگوانے کا وعدہ کیا تھا جو کہ پورا نہیں کیا گیا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ نے فی فیملی 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ سننے میں یہی آیا کہ 1 لاکھ روپے فی فیملی وہاں پر دیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے بلاول بھٹو بھی وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے بھی حکم دیا تھا سندھ کی گورنمنٹ کو کہ ادھر مسئلے جو ہیں وہ رائٹ اوے حل کیے جائیں، لیکن پھر بھی کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی اس مسئلے میں۔ ہاں جی، سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر 80 واٹر فلٹریشن پلانٹس جو کہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا وہاں پر کام نہیں کر رہے وہاں پر کہ جو لوگوں کو صاف پانی پینے کا مہیا کر سکیں۔ صرف ایک انہوں نے
وہاں پر ایشیا کا سب سے بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے اور یہ وہاں کے علاقے کے لیے صاف پانی مہیا کریں گے. لیکن ہماری رپورٹ کے مطابق کہ وہ پلانٹ بالکل وہاں پر کام ہی نہیں کر رہا، اور وہ جتنا کام وہ کر رہا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے پلانٹ کے پانی کو مکمل طور پر صاف کر کے لوگوں کو تک پہنچا سکے. لیکن کچھ ایسے پہلے ایک بیرون ملک کی کمپنی بھی تھی جو چاہ رہی تھی کہ تھر کے علاقے میں ایک پلانٹ لگایا تاکہ پاکستان تھر کے عوام کو یا اس کے جتنے بھی قریبی علاقے ہیں ان کو صاف پانی میسر ہو سکے. اس کا بھی کچھ نہیں بنا. ہاں جی، کسی وجہ سے گورنمنٹ ان کو زمین مہیا کرنے میں ناکام رہی یا کسی سازش کے تحت ان کو وہ جگہ فراہم نہیں کی گئی، تو ان لوگوں نے بھی وہاں پر کام اپنا نہیں کیا. حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. عوام کے ووٹ سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں ہر سال، یا تو وہ ان کو اتنا سمجھتے نہیں کہ بھئی ان کا ووٹ کوئی اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے، اور تھر کے عوام جو ہے بیچارے ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہے نہیں کہ وہ اپنی کسی طریقے سے صاف پانی کو حاصل کر سکیں یا کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کر سکیں. صرف ان کا مین جو آپ نے بتایا تھا ذریعہ جو ہے وہ مویشی ہی ہیں. مویشی کو تو فروخت ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے مویشی بھی ان کے مر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو سیل کر کے تو کسی طرح سے خوراک حاصل کرنے میں ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. رپورٹ میرے پاس موجود ہے جو کہ سینئر ریلیف انسپیکٹر جج میاں فیاض ربانی نے تیار کی تھی، اور جس کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جو وہاں پہ ڈاکٹروں کی ٹیم بھجوائی تھی جو کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کا علاج کرے، ان کی بیماریوں کے بارے میں ان کی مدد کرے، ان میں سے آدھے ڈاکٹروں نے تو وہاں پر جا کر جوائن ہی نہیں کیا، اور جو آدھے ڈاکٹر وہاں پر گئے انہوں نے اپنی مرضی کی جگہوں کے اوپر اپنی پوسٹنگ کروائی، اور ان علاقوں میں جو کہ زیادہ پسماندہ نہیں تھے، شہروں کے پاس تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے پاس تھے، تو وہاں پر وہ لوگ جا کر تو انہوں نے اپنا کام کیا. جہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی وہاں پر وہ ڈاکٹر نہیں گئے، اور ان ڈاکٹروں کے پاس جو دوائیاں تھیں وہ یہاں تو جیلی تھیں، اور یہاں پھر وہ ان بچوں کے لیے جو ویکسین تھی وہ ایکسپائر ہو چکی تھی آلریڈی. اس کے علاوہ جو گندم بھی سندھ کی حکومت نے بھجوائی تھی اس میں بھی بڑے پرابلمز، بڑے مشکلات آئی. ایک تو وہ وزن میں کم تھی جتنی کہا گئی تھی پر بوری، اس کے علاوہ گندم میں مٹی بھی بہت تھی، اور جس کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور پانی پہلے سے میسر نہیں تھا. اور اس کے علاوہ اس میں جو سندھ کی انتظامیہ ہے جن کو کہا گیا تھا کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، انہوں نے خود پہنچاتے اس میں ہیرا پھیری اتنی کی کہ وہ. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے وہاں پر منرل واٹر کی بوتلیں بھجوائی تھیں ان میں سے آدھی بوتلیں تو گوداموں میں ہی پڑی رہیں اور جو کہ لوگوں تک پہنچی نہیں، اور جو پانی لوگوں تک پہنچایا گیا ہے وہ ان علاقوں میں صرف پہنچایا گیا جہاں پر آلریڈی پانی کچھ موجود تھا، چاہے بے شک وہ گندا پانی تھا لیکن کچھ موجود تھا. جہاں پر پانی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جن علاقوں میں، وہاں تک وہ پانی پہنچا ہی نہیں. ناظرین، اوپر سے ایک سب سے بڑا مسئلہ تھر کے علاقوں کو عوام کو یہ بھی درپیش ہے کہ ہسپتال بہت دور ہے، ایک تو قریب بھی نہیں ہے، اور ان تک پہنچنے تک جو خرچہ ان کو عوام کو دینا پڑتا ہے وہ 7 سے 8 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے، جو کہ میرے خیال سے اتنا ان کے پاس نہیں ہو، جو کہ بہت مہنگا بھی ہے. وہ ایک ہی ہاسپٹل ہے اس پورے علاقے میں، مٹھی میں صرف ایک ہاسپٹل. حکومت کو چاہیے 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ قریب علاقوں میں یا ایسے بڑے کلینک کھل جائیں، لیکن ڈسپینسریز بنائی جائیں. ہاں جی بالکل. اور جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو ڈاکٹر جو وہاں پہ بھیجے گئے تھے انہوں نے اپنی مرضی کے اسٹیشن لے لیے تاکہ وہ ان کو ریلیکسیشن مل سکے اور ان علاقوں میں جانا نہ پڑے جہاں پہ ان کو رہنے کا مسئلہ ہو یا ان کے ساتھ مسئلے درپیش ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ حکومت کے ساتھ. اس لیے اس چیز میں صرف گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے، اس میں باقی ادارے بھی، لوکل انتظامیہ بھی، ہمارے ڈاکٹرز بھی، ہر مختلف لیول تک لوگ اس میں انوالو ہیں اور سب طرف سے ہی لاپرواہی برتی ہوئی ہے. کرپشن کا کوئی حال نہیں، اوپر سے لے کے نیچے. ہم کس کو الزام دیں کہ سندھ کی حکومت کو دیں، وزیر اعلیٰ کو دیں، گورنر سندھ کو دیں، یا عوام کو دیں، یا چھوٹے طبقے کے افسران کو دیں؟ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون کیسے ٹھیک ہوگا، کہاں سے شروع کریں. ناظرین، ہماری سوچ اس حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ ووٹ ڈالیں تو ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالیں جو کہ کل کو ان کے مسائل کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس طرح کے واقعات کے اوپر وہ ان کو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جامع قسم کے اقدامات کر سکیں. جی زبیر، دوسرا تو یہ ہے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بھی ہونی چاہیے جو ان چھوٹے دیہاتوں میں، ان چھوٹے علاقوں میں جائے اور وہاں کی عوام کو ایجوکیٹ کرے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے، اور ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے اس عوام کو کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، اور آپ صرف ان کو ووٹ دیں جو
آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، نہ کہ اب مسئلہ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ وڈیرا سسٹم ہے، جو راجہ ہے تو اس راجے کو ہی ووٹ دینا ہے، جو ملک ہے ملک کو ووٹ دینا ہے. پتہ نہیں یہ مینٹیلٹی کب چینج ہوگی، یا تو یہ ایجوکیشنل پرابلم ہے جو ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا عوام کو، یا وہ اپنی مجبور ہے، اپنی دل سے مجبور ہے کہ جی دینا ہے تو راجے کو دینا ہے، یا ملک کو دینا ہے، یا کسی چودھری کو دینا ہے. جی بالکل. اور ابھی بھی میرے خیال میں اس مسئلے کا حل اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ جن کو ہم نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے، جو اس علاقے کے اور اس طرح کی اداروں کے ذمہ دار ہیں، افراد ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، ان کے اوپر ہم پریشر ڈالیں، جس طرح کہ ای میل کریں ان کو فون کالز کریں، یا فیس بک ہمارے لیکن آپ بول رہے ہیں کہ دیہاتوں میں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. نہیں، لیکن جو لوگ ہم باہر دوسرے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی بات کریں گے. ان کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کے جو سربراہان ہیں، ان اداروں کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو ہمارے جو لیڈران ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالیں، کالز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. میرے خیال سے کسی بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کا فون نمبر میسر نہیں ہے عوام کو کہ وہ فون کر سکیں. یہ ایسے علاقوں کی آپ باتیں کریں جو ڈیولپمنٹ ملک ہیں، جنہوں نے ترقی کر چکے ہیں، یہ ان میں ہیں، اور جو کافی تہذیب یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں میسر ہو سکتی ہیں. ہمارے پولیٹیشینز اتنے نہیں ہیں. ہمارے پولیٹیشینز تو وہ اپنے علاقوں میں واپس نہیں جاتے جیتنے کے بعد، صرف اس وقت وہ اپنی شکلیں دکھاتے ہیں جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اور میرے خیال سے اور ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے نے ہمیں ہی ووٹ دینا ہے. ہمیں چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دیہاتوں میں جائیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وڈیرا سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کو سمجھائیں جا کے کہ بھئی آپ کا جو ووٹ ہے وہ آپ کا حق ہے. اب آپ اگزامپل لے لیں بھارت کی، کہ جو ادھر الیکشنز ہوئے ہیں اس ہفتے، اور عوام نے یہ خود ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہمیں بی جے پی کی حکومت نہیں چاہیے اپنے علاقوں میں، اور انہوں نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا، عام آدمی پارٹی کو، لوگوں کو ووٹ دیا نیو دہلی کے اندر. بالکل. لیکن یہ میرے خیال میں تو آج کل ہر ایم این اے ایم پی کا ایٹ لیسٹ فیس بک پیج تو موجود ہے، اور ہم اس کے اوپر جا کے کامنٹس کر سکتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کریں. میڈیا پہ وہ آتے ہیں، شوز میں بڑے آتے ہیں، لیکن وہی ایک سیاسی بیان دے کے چلے جاتے ہیں، جی ہم غلطی ہو گئی، یا ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا. بات تو ہم بیسکلی اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، لیکن ہم بیک ٹو دا ٹاپک جاتے ہیں. یہی تھر کا پرابلم جو ہے آج، اگر تھر کی عوام اپنے ووٹ کا حق، جو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہوتے، تو شاید میرے خیال سے یہ مسئلے درپیش نہ آتے. جی بالکل، یہ تو لازمت ہے. اور میں پورے پاکستان کی عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جو پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے اور جو مختلف ڈیزاسٹرز میں اور اس طرح کے واقعات کے اوپر لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں آگاہ کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ ضرور ایکشن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل لیول پر، جیسے کہ یونیسیف ہے جو کہ دنیا بھر کے بچوں کے لیے کام کرے، ان کو ای میلز کریں، ان کے ہم درخواست کریں کہ وہ پاکستان میں جا کر اس بارے میں کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. پاکستان میں نے خود دیکھا ہے بڑی بڑی این جی اوز جو وہاں پہ بیٹھی ہیں، جو کہ سو کالڈ یہ شو کر رہی ہیں کہ ہم جس چیزوں کی فنڈنگ مل رہی ہے ہم ان کو وہاں پہ لگا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اسٹیٹس کو بن گیا ہے. این جی او کھل گئی ہے، جو این جی او کا اونر ہے اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہو گئے، وہ لینڈ کروزر میں پھیل رہی ہیں. جو این جی او کا مین کام ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جس چیز کے وہ پیسے مل رہے ہیں سارے کے سارے ادھر لگائے جائیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا بھی ہو رہا ہے. تو خواتین حضرات، اس بات کے ساتھ کہ عوام کو سوچنا چاہیے، اب بھی وقت گیا نہیں ہے، کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، اور اگر اس ووٹ کا صحیح استعمال کیا گیا ہوتا ناظرین، تو آج یہ شاید اتنے مسئلے ہمیں درپیش نہ ہوتے، ہماری معیشت کو نقصان نہ ہوتا، ہماری اندرونی سیکیورٹی کو کنسرن نہ ہوتا. اور آج یہ جو اتنی اموات 600